آج کا ہمارا سفر ایک عزیز ان کے یہاں بطور مہمان کے ہو رہا تھا۔ راستے میں ہماری گاڑی نے ساتھ چھوڑ دیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنا بہادر ہوں، کہ ذرا سا گاڑی میں فالٹ ہوا، اس کے سبب ہم اتنے پریشان ہو گئے کہ سفر کیسے پورا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے چلنے پھرنے کے لیے ہمیں پورا ایک وسوخ دیا ہے، چل پھر سکتے ہیں، لیکن جس منزل پہ ہمیں سفر کرنا ہے وہاں تک پہنچنے کا جو اعلیٰ تھا اس میں کمی آنے کی وجہ سے ہم حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو اس لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری پر، ہر چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے، جو ذرائع بنائے ہیں، وہ انسان کی ضرورت کے لیے بنائے ہیں۔ انسان کو اپنی ضرورت کے لیے بنایا، اور یہ ساری مخلوقات، یہ سارے آلات، سارے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے بنائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دیکھ میرے بندے، جیسے آج تو پریشان ہوا، تو نے اس کو سبب مانا کہ یہ ہماری سواری ہے اور اس سے ہم منزل طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تجھے اسی سبب کی وجہ سے دنیا میں بھیجا ہے کہ تو اپنی منزل طے کر کے آ، اور اس منزل میں اگر کامیابی ملتی ہے تو پھر تیری آخری منزل بھی کامیاب ہے، اور اس منزل کی ناکامی کی وجہ سے تیری یہ منزل بھی ناکام ہوئی اور آخرت کی منزل بھی ناکام ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت ہوشیار اور غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے کن کن چیزوں کی اور کن کن باتوں کی اور کن کن لمحوں میں کن باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دکھایا ہے کہ بندہ مصائب اور آلات کے اندر بھی اپنے آپ کو پریشان نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے، لیکن کوئی دقت اور پریشانی اس پر آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پریشانی کو سمجھ کر آنے والے وقت کی ہوشیاری کے بارے میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تو اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنے ذہن و دماغ سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ یہ سارا نظام میں نے اپنے حکم سے چلایا ہوا ہے، اور واقعتاً یہی بات ہے۔ آدمی چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا سا کوئی بیماری کا سبب ڈال دے تو وہ کسی بھی لائق نہیں رہتا۔ آج بولتا تھا، کل وہ بولنے کے بھی لائق نہیں، کھاتا پیتا تھا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا۔ تو یہ مشین گری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے کاموں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ڈالتا ہے تو اس پریشانی کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس کا امتحان ہوتا ہے اس پریشانی میں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کی وجہ سے اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔